تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا. یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے, وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے, الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو, اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا, میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں, وہ کہہ رہے نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے, یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا. آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا. اور میری مولانا شاہد جمیل صاحب ہیں نا, جو لاہور میں ہوتے ہیں, ایک مدرسے کے استاذ ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں, وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں, ان کے گھر آنا جانا, ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں, مولانا شاہد جمیل صاحب. تو مولانا شاہد جمیل صاحب سے میری براہ راست بات ہوئی, کہتے ہیں بچہ تو 11 سال سے ایب نارمل تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا میسج ملا, صورتحال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو بچہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کا کزن اس کے ساتھ تھا, تو اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی, ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا. ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے, جیسے بچے شوقیہ پکڑ لیتے ہیں پسٹل وغیرہ, ایسے پسٹل پکڑا ہے اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا اس کو, اتفاقی طور پر, جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے. تو عارفین نے کہا بھی کہ اس کو بھی دیکھو کہ اس میں گولی نہ ہو, تو وہ اس نے عاصم نے آگے سے کہا نہیں اس میں گولی نہیں ہے, اس نے میگزین نکال لیا ہے. تو یہ مکالمہ کرتے اچانک گولی چل گئی اور جو سیدھی دل پہ لگی. تو یوسف جمیل کا جو بیان آیا خودکشی کا, وہ اصل میں اس بنا پر آیا کہ وہ شروع سے ڈپریشن کا مریض تھا. 11-12 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو بچہ شروع سے ہی یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. تو یوسف جمیل کو جب پتہ چلا کہ یہ گولی لگی ہے, تو اس نے سمجھا کہ یہ, کیونکہ کہتا رہتا تھا ڈپریشن کی حالت میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان کر لینا ہے, تو وہ سمجھا کہ شاید یہ وہی ہوا ہے جو یہ کہتا تھا. لیکن بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی ہے, ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب, انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت موجود تھا, گولی لگنے کے وقت جب عاصم کو گولی لگی ہے اس وقت ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا, جب اس سے ساری صورتحال پوچھی ہے تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ خودکشی نہیں ہے, یہ گولی اتفاقاً چلی ہے اور وہ اتفاقی طور پر دل پر لگی جس سے موت واقع ہوئی ہے. 11 سال کی عمر میں اب نارمل تھا, یہ 11 سال سے نہیں, یعنی جب یہ 11 سال کا تھا, کہتے ہیں ہم تو یعنی ہماری تو گودوں میں پلا ہے نا بچہ. اس کو ٹیچر سے میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ, وہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ اس وقت سے اب نارمل ہے, یہ اب نارمل تھا, ذہنی اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے تو کہا کہ یہ بہت ذہین تھا, فلاں نے کہا کہ یہ بہت ذہین تھا. اب نارمل بچے بھی ذہین ہو سکتے ہیں. ہر وقت ہر انسان جو اب نارمل ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان پہ وہ پاگل پنے کا دورہ نہیں ہوتا. میرے ایک جاننے والوں میں ایک لڑکا نے ماسٹر کیا ہوا تھا جامعۃ الرشید میں, کلیۃ الشریعہ کر رہا تھا. ہم زیادہ نہیں جانتے تھے, اس کی کہیں شادی ہو گئی تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ بھائی یہ تو داماد اب نارمل ہے. ہم نے کہا اب نارمل کہاں ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے. جب میں نے انکوائری کی تو مدرسے نے بھی بتایا, اس کے دوستوں نے بتایا بھائی یہ اب نارمل ہے, ماسٹر پتہ نہیں کر لیا اس نے, لیکن اس پہ دورہ چڑھتا ہے اب نارملٹی کا. اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, چاقو نکالتا ہے, چھرا لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے. پھر جب دورہ ختم ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے, اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس لڑکی کے ابا تھے, انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک دم غصے میں چاقو نکالتا ہے ذرا سی بات پہ, اور جب نارمل ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. تو خیر ہم نے اس کو طلاق دلوائی. ہم نے کہا ایسا نہ ہو اب نارملی میں گلا کاٹ دے, اور جب ٹھیک ہو جائے کہہ رہے یہ گلا کس نے کاٹا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ لڑکی کو تو بچانا ہے نا بہرحال. تو اب یہ جو مولانا کا بیٹا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. یہ ان کے ٹیچر نے مجھے بتایا, اس بچے کے ٹیچر نے, جو ان کے گھر آنا جانا, ان کے جیسے فیملی والے تعلقات ہوتے ہیں نا, جو سلام دعا ہوتی ہے, 20 سال ان کے مدرسے میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا تو بچے میری گودوں میں پلے ہیں, تو یہ بچہ بچپن سے ہی اب نارمل تھا.
اور اس کو وہ تھا یعنی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے. تو اگر اس نے خود بھی اپنے آپ کو مار لیا ہے نا, تو پھر بھی یہ اس خودکشی میں نہیں ہے, یہ وہ خودکشی ہے جو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا انسان کا. اس میں اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے, دوسرے کو بھی مار سکتا ہے. دوسرے کو مارے گا تو قصاص نہیں ہے, یہ دماغ ہی نہیں ہے اس کا نا, دماغ ہی کام نہیں کر رہا. پاگلوں سے جو اب نارمل ہوتے ہیں ان سے تھوڑی قصاص لیا جاتا ہے. تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بھائی اب نارمل تھا تو اتنا نیک کہاں سے آ گیا, تو جب وہ اس پہ دورہ نہیں چڑھتا تو نیک ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا, یہ بیان بھی غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا. کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی, انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں. اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے, گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے, گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے, گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا, وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے, اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا, اسلحہ ان کے پاس آیا تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے, لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جن کے گھروں میں اسلحہ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ مشہور ہیں تو یہ واقعہ مشہور ہو گیا, ورنہ یہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ ہوگا وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. میں نے 20 دن کی ٹریننگ لی ہے NCC کی. پہلے کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی, فوجی ٹریننگ ہوتی تھی 20 دن کی. اس میں رائفلیں بھی سکھاتے تھے, پریڈ بھی سکھاتے تھے. بڑی خاندانی پریڈ کرتا ہوں میں. کبھی کسی فوجی کو میرے ساتھ چلا دو, آپ کو پتہ نہیں لگے گا فوجی کی پریڈ کر رہا ہے یہ خود پریڈ کر, یعنی یہ خود فوجی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں نے وہ 20 دن وہاں, وہ سب لڑکے کرتے تھے اس زمانے میں, وہ ختم کر دیے جنرل مشرف نے آ کے. اچھے اچھے کام سارے مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. تو لڑکے تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے تھے اس سے. تو NCC کی ٹریننگ میں ہمیں رائفل بھی سکھاتے تھے, جو فوجی لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے. اس رائفل میں بار بار اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ رائفل کی جو نال ہے اس کا رخ نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف. آپ کو 100% یقین ہے کہ رائفل میں گولی نہیں ہے, پھر بھی اس کا رخ کسی کی طرف نہیں کرنا. اس پہ بہت سخت سزا ملتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ اتنی سی بات پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا جو ٹرینر ہیں وہ اتنی سخت سزا کیوں دیتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ رائفل یوں رکھ کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, نال یہاں رکھ کے, اس پہ ٹھیک ٹھاک پنشمنٹ ہے. شاید اب بھی فوج میں ایسا ہوتا ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہو کہ سر اس میں تو گولی نہیں ہے, کہہ رہے بھائی گولی ہے یا نہیں ہے, اس کی جو بیرل ہے نا اس کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیوں فوج میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تجربے ہو چکے ہیں بہت زیادہ, بہت تجربے ہو چکے ہیں. اب ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب بندوق آتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا. یہ پسٹل تو کسی عام آدمی کو پکڑانے کی چیز ہی نہیں ہے, اس کا تو مذاق ہی ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ. میں آپ کو واقعات اس لیے سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ بغیر ٹریننگ کے کسی کے ہاتھ میں آ گیا نا, پراپر جب تک رینجرز میں, پولیس میں یا آرمی میں ٹریننگ نہیں ہوگی اس کو اسلحہ پکڑنا جائز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گڑبڑ کرے گا. تو ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی سامنے دیکھا ایک بندہ رائفل صاف کر رہا ہے, 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم میرے سامنے کی بات ہے, ایک دم فائر ہوا اور اسی کے رائفل سے اس کے سینے میں گولی چلی. یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے دارالفتہ میں بھی گارڈ تھے نا, پہرے وہرے تھے, حضرت پہ حملے اٹیک ہو چکے تھے, سیکورٹی گارڈ تھے, تو وہاں اسلحہ بہت تھا, یعنی بہت زیادہ حملے ہوئے تھے وہاں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور دارالفتہ والارشاد پر. اور وہ دور تھا جب علماء پہ بہت زیادہ اٹیک ہوتے تھے. میں نے اپنی سامنے بندہ دیکھا ہے کہ سینے سے گولی یہاں سے چلی ہے اور آر پار. اب پتہ نہیں بچ گیا یا شہید ہو گیا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ ایک عام آدمی تھا, آیا ہوا تھا, اس کو کوئی ہوا ہوگا شوق کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے, تو اس نے کہا میں تھوڑا صاف کرتا ہوں, اور کرتے کرتے گولی چلی. ہاسپٹل لے گیا, مجھے نہیں پتا وہ شہید ہو گیا یا بچ گیا, اللہ کرے کہ بچ گیا ہو. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا. گلشن اقبال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اسٹیٹ ایجنسی میں ایک لڑکا رائفل وہ پسٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور چیک کر رہا ہے, ٹھا گولی چلی اور یہاں اس کی ران سے آر پار ہو گئی گولی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اور آپ کو سناؤں, میرے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا. 2 بندے اس نے شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس طریقے سے کہ رائفل سے اسلحہ
رائفل کو صاف کرتے ہوئے گولی چلی, سامنے والا بندہ اڑ گیا اس سے. یہ میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن جس بندے نے دیکھا ہے اس سے میں نے براہ راست سنا ہے. صاحب کو میں جانتا تھا, میرے دوست تھے, 10-15 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, پشاور کے تھے وہ, میں نے ان سے پوچھا یار وہ مل نہیں رہے. انہوں نے کہا یار وہ تو شہید ہو گئے. میں نے کہا کیسے کہہ رہے ہیں؟ یار ان کا دوست جو ہے نا رائفل صاف کر رہا تھا اور گولی, اس کو نہیں پتا تھا اس میں گولی چلی اور وہ آر پار ہو گئی. میرے ایک ریلیٹیو ہیں پشاور میں, میں نے ان کی ولاگ بھی بنایا تھا چھوٹا موٹا, انہی کے چینل سے چلا تھا. معذور ہے, زندگی ان کی ویل چیئر پہ گزری ہے. کیسے معذور ہوئے؟ کہتے ہیں میری قسمت, میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا, وہ پسٹل صاف کر رہے تھے, تو میں جانے لگا, انہوں نے مجھے چائے کے لیے روک لیا. کہہ رہے میں چائے پیتا بھی نہیں, لیکن میں نے کہا جب موت آنی ہوتی ہے نا بہانہ بنتا ہے. ان سے آپ ابھی بھی مل سکتے ہیں پشاور میں, ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, کیونکہ وہاں کچھ غریبوں کی مساکین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن انہی کے چینل پہ وہ ولاگ میرا گیا, شاید زیادہ وائرل نہیں ہوا. یہ بات ہوگی 3-4 مہینے پرانی. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے کہا آپ معذور, ساری زندگی ویل چیئر پہ گزری. کہتے ہیں میں بہت صحت مند تھا, بڑے لمبے چوڑے ماشاء اللہ. کہہ رہے میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے, میں اٹھ کے جانے لگا, انہوں نے کہا کہ چائے پیو, اصرار کر کے بیٹھ گیا, اصرار کیا تو وہ ایسے رائفل کو صاف کر رہے تھے, فائر ہوا اور گولی میرے جو ہے نا یہاں سے کوئی جو جو ریڑھ کی ہڈی کے جو نروز ہوتی ہیں نا جو نکلی بھی ہوتی ہیں ان میں آر پار, اور پورا نیچے کا دھڑ. کہہ رہے میری 20-30 سال کی زندگی ویل چیئر پہ گزری ہے. کہہ رہے اس کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ وہ کہہ رہے میں نے جان کے تھوڑی کیا. اب کیا ہے, جان کے کیا بھی نہیں ہے, کوئی دشمنی تھوڑی تھی. یہ کتنے واقعات ہو گئے؟ یہ 4 واقعات ہو گئے. 5واں واقعہ سنیں آپ. ایک اور ہمارے دوست تھے جو خود اپنی گولی سے شہید ہو گئے. ایک جو میں نے واقعہ سنایا نا, وہ تھے رائفل صاف کرتے ہوئے گولی چلی ہے, اس کے سینے سے آر پار ہو گئی, بندہ شہید ہو گیا. ایک خود اپنی گولی سے شہید ہوئے ہیں, وہ بھی ہمارے ریلیٹو تھے. آپ کہے یار مفتی صاحب نے سارے بندوقوں والوں سے کیوں دوستیاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں اگر ڈاکٹروں کی دوستیاں بتاؤں تو آپ کو لگے گا سارے ڈاکٹروں کے دوست ہیں مفتی صاحب کے. میں حکیموں کی دوستیاں بتاؤں تو آپ کو لگے گا سارے حکیم والے دوست ہیں. میں سیاست دانوں کی بتاؤں تو آپ کو لگے گا سارے سیاست دان. تو ہمارے تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس پھر واقعات ہر فیلڈ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ سارے بم توپوں والوں سے ہماری دوستیاں ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ اپنی گولی سے, پتہ چلا یار وہ اپنی گولی سے ہی شہید ہو گیا, وہ صاف کر رہا تھا. اور سنے واقعہ 2 واقعات تو بہت حیرانگی کے ہیں. یہاں جب یہ گارڈ آئے ہیں, ہمارے جو گارڈ رکھے ہیں, میں نے بار بار سب کو بٹھایا, دوستوں کو بھی. میں نے کہا یار میں نے اپنی زندگی میں بہت واقعات دیکھے ہیں, سنے ہیں, رائفلوں سے غلطی سے لوگ مرتے ہوئے, شہید ہوتے ہوئے. یہ اسلحہ جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بار بار ان لوگوں کو بٹھا کے میں نے کہا کہ جب ہر وقت چیک کرتے رہو چیمبر میں گولی تو نہیں ہے, چیمبر میں گولی تو نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ آپ نے میگزین نکال لیا, نہ آپ نے اس کو جو بلٹ کھینچتے ہیں نا تو چیک کرو, اور پھر ایک ہوائی فائر بھی کر کے دیکھو. اچھا یہ بھی قابل اطمینان نہیں ہے, کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا ایسے, یہ پیچھے دیوار ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے ایک دوست رائفل چیک کر رہے ہیں, چلی نہیں, دبایا نہیں چلی. انہوں نے کہا شاید خراب ہے, لا کے رکھ دی میرے پاس. آج جو میں بیٹھا ہوا ہوں نا, اللہ نے بٹھا دیا مجھے, ورنہ میں لیٹا ہوا ہوتا. پتہ نہیں کسی کو کیا مسئلہ ہوا, اس نے رائفل کے ٹریگر پہ جا کے ہاتھ رکھا کہ چلی کیوں نہیں, اور وہ چل گئی. میں اور اتنا میرے اور دیوار کا فاصلہ ہوگا, وہ گولی میرے بیچ سے نکل کے گئی ہے. تھوڑا سا بھی سلام دعا کرتے ہوئے چلی جاتی تو تھوڑا سا آڑا ترشا ہو جاتا میں, سمجھ رہے ہو. حالانکہ وہ تو چیک کر لیا تھا, اس وقت نہیں چلی, کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بعد میں گولی کو خیال آیا کہ چلنا چاہیے ہمیں. تو یہ اسلحہ بہت ڈینجرس چیز ہے, جب تک یہ پراپر ٹریننگ نہ ہو یہ ہاتھ میں دینے کا نہیں ہے. ہاتھ نہیں, ورنہ یہ عذاب جان ہے. گھروں میں اسلحہ مت رکھو, رکھنا ہے تو بہت اس کی پہلے کسی ماہر سے ٹریننگ لو. اور ٹریننگ میں سب سے اہم ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی بیرل کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہوگا. جب ہی ہوگا جب واقعی سچی مچی میں مارنا ہے اس کو, ورنہ ہوگا ہی نہیں. ایسے کریں نا, اناڑی آدمی رائفل کو ایسے رکھ کے بیٹھا ہوگا یوں کر کے, تاکہ ایک ہی دفعہ میں بھیجا نکل آئے باہر. اچھا تو میں نے اپنے گارڈوں کو سمجھایا اور سب کو بڑی زبردست, یہ پہلے سے ٹرینڈ بھی ہیں الحمدللہ. پھر بھی میں نے کہا بھائی یہاں نمازی ہیں, لوگ ہیں, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے جو اسلحہ لیا ہوا تھا نا وہ ایجنسیوں سے لیا ہوا تھا. جو ایجنسیاں ہوتی ہیں نا, گارڈ دیتی ہیں آپ کو, اسلحہ بھی دیتی ہیں نا, وہ اسلحہ بھی عجیب سے ہی ہوتے ہیں ان لوگوں کے. ہوا یہ کہ پچھلے رمضان میں تراویح پڑھا رہا ہوں, پولیس والے بھی آئے ہوئے تھے سیکورٹی کے لیے, فائر ہوا دوسری رکعت میں. میں نے کہا لے بھائی بندہ گیا, اب میں تراویح پڑھا رہا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک, میرا دماغ کہاں گھوم رہا ہے, اولئک هم المفلحون. میں نے کہا یا تو مجھے لگ رہا ہے میں شہید ہوا ہوں, کیونکہ گولی چلی ہے, گولی تو چلی ہے,
مجھے تو میں سوچ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں فوراً گولی کا پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ رکوع تک انتظار کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ کچھ ہوا ہے مسئلہ. شکر ہے میں سامنے محراب میں گارڈ تھا, اس نے مجھے اشارہ کر دیا نماز میں ہی کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا الحمدللہ حفاظت. سلام پھیر کے پتہ چلا کہ گولی تھی اس کے اندر. گارڈ یہ سمجھ رہا تھا گولی نہیں ہے, اور اسلحہ بھی تھکا ہوا تھا, وہ گولیاں پھنستی ہیں اس میں. فائر ہوا, پولیس والوں کے قریب سے گزر کے گیا ہے, وہ دیوار پہ لگا, پولیس والوں کو نہیں لگی الحمدللہ, گولی دیوار پہ لگ گئی. یہ کتنے واقعے ہو گئے؟ 6واں یا 7واں ہو گیا, 7 ہو گیا میرا خیال. ایک اضافی کر تو کیا جا رہا ہے, پیسے تھوڑی دے رہا ہوں آج تک. اگر 6 بھی ہوئے تو 7 کر دو یار, اچھا عبرت ہوگی نا لوگوں کو. اب پھر میں نے بٹھایا, پھر ہم نے ساری رائفلیں نا جن ایجنسیوں سے لی تھی واپس تو نہیں, دوسری اچھی رائفلیں ہم نے خریدی. ہم نے کہا یہ رائفل 2 نمبر یہ مروائی گئی, یہ اپنی گولی سے. وہ گارڈ کا بھی قصور نہیں تھا اس میں اتنا, گارڈ کا بس یہ تو شکر ہے گارڈ نے بیرل کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں کیا تھا نا, یہ اس نے احتیاط کی ہوئی تھی کہ اس کا رخ انسان کی طرف کرنا ہی نہیں ہے. تو پولیس والے بھی چونکہ الحمدللہ انسان ہی ہوتے ہیں تو ان کی طرف اس نے رخ نہیں کیا, بچ گئے الحمدللہ جان, ورنہ پولیس گولی لگ جاتی یار ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جانی تھی بھائی. تو اللہ کا شکر ہے محلے کی پولیس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو پھر ہم نے وہ ساری رائفلیں واپس کی. ہم نے کہا بھائی اپنی یہ رائفلیں پکڑو, آپ پیسہ خرچ کر کے ہم نے کہا وہ اچھی رائفل لے لیں. کچھ ہمارے دوست احباب نے تعاون بھی کیا, کچھ ہم نے کیا, کچھ دوست احباب نے تعاون کر کے ہم نے اچھی مہنگی والی رشین رائفلیں لے کے ان کو پکڑائی ہے کہ کم از کم خود تو نہ چلے نا, خود ہی مر جائیں گے ورنہ. اور ایک اور واقعہ 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, محمود صاحب, جن کے گھوڑے بھی, جن کے فارم میں گھوڑوں پہ گیا ہوں, میری گھوڑ سواری کی ویڈیوز بھی آئی ہیں. وہ اور ان کے بیٹے بڑے شکاری ہیں, ان کے پاس لائسنس بھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ہم بلوچستان چلتے ہیں شکار کے لیے. یہ 2 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری چھٹیاں تھیں, ہم نے پروگرام بنایا, تو ان کی گاڑی پہ ہم بیٹھ کے گئے. وہاں ہم بلوچستان میں ان کے تعلقات تھے, سرداروں سے ہوتے ہیں نا تعلقات, تو خود بھی شاید وہ بلوچی ہیں, اپنی کشمیری ہیں, بہرحال ان کے بڑی سلام دعا. وہاں ہم پہنچے تو ہم اب شکار کے لیے جا رہے ہیں. میں وہاں اور بھی 2-3 دوست تھے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو رائفلیں ہیں نا آپ کے پاس اور ہمارے پاس, ان پہ بہت احتیاط کرو. یہ بات چل رہی ہے. اچھا وہ پرانے شکاری ہیں, وہ تو 20 سال سے شکار کر رہے ہیں, 20 سال سے. میں نے کہا میں نے اس کے بڑے حادثے دیکھے ہیں, بیرل کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ میگزین نکالیں تو چیک کریں کہ بیرل میں گولی ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد ہوائی فائر کر کے بھی چیک کریں. 100% یقین ہو جائے نا خالی ہے, پھر بھی انسان کی طرف رخ نہ کریں. سب نے میری ہاں میں ہاں ملایا, بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا یار میں نے بڑے حادثات دیکھے بھائی, ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے, بہت احتیاط کرو احتیاط کرو. یہ ہوا اور ہم وہاں میدان میں اترے اور ہم دیکھ رہے فائر ہوئے. ان کا جو بیٹا تھا نا وہ کہہ رہے یہ فائر کیسے ہوئے. پتہ چلا وہ اس کے ہاتھ میں جو رائفل تھی اس میں گولی تھی, اور وہ گولی چل گئی, لیکن کسی انسان کی طرف چونکہ نہیں تھی لہذا ہم سب بچ گئے. اب اگر گاؤں میں کوئی بندہ ہوتا وہاں پہ, گولی نے تو چلی گئی نا, وہ کہیں درخت پہ جا کے لگی یا پتھر پہ جا کے لگی, لیکن آپ سوچو اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جا رہا ہوتا, کوئی انسان جا رہا ہوتا, گاؤں میں کسی کے لگ جاتی تو ایک عذاب مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی سب کے لیے, کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا. میں نے کہا دیکھو اتنی احتیاط کے باوجود بھی کیا ہوا, لیکن وہ چونکہ ٹرینڈ لوگ تھے نا, ان کو بھی پتا تھا, انہوں نے پہلے سے رخ یا تو زمین کی طرف رکھا ہوا تھا یا کہیں اوپر کی طرف رکھا ہوا تھا, تو مجھے پورا یاد نہیں, لیکن کسی انسان کی طرف رخ نہیں تھا. وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کو پتا ہے بھائی یہ جتنا مرضی احتیاط کرو نا پھر بھی اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے, تو بچ گئے. لیکن اگر کوئی اناڑی ہوتا, وہ کہتا ہے یار اس میں تو کوئی گولی نہیں ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, مفتی صاحب ذرا ادھر آنا, ذرا دیکھیں ہم رائفل کھیلتے ہیں, ٹھا کھیلتے ہیں, آنا ذرا ٹھا, لیٹ گئے. تو یہ جو مولانا طارق صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے, جو بعد میں ہمیں, اچھا مولانا یوسف جمیل صاحب نے جو بیان دیا ہے نا وہ جلد بازی میں بیان دیا ہے, کیونکہ یہ بیٹا بار بار کہتا رہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. جب یہ ڈپریشن میں آتا نا, تو جب ان کو اطلاع ملی نا کہ اپنی ہی رائفل سے گولی لگی ہے, تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے خود ماری ہے, اس لیے جلد بازی کو, پھر ٹینشن میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے, تو وہ غلط فہمی سے وہ یہ بات دنیا میں پھیل گئی کہ اس نے خود چلائی ہے گولی. بعد میں جب انہی کے جو کزن ہیں اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں اور مولانا شاہد جمیل صاحب وغیرہ سے رابطہ, انہوں نے کہا بھائی گولی چلائی نہیں ہے بیچارے نے, ڈپریشن میں بھی نہیں چلائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں گولی نہیں ہے, اور تھا بیچارہ مجذوب تھا, پاگل سا لڑکا تھا بیچارہ, تو اس نے وہ غلطی سے چل گئی. ویسے بھی کوئی جتنی بھی ڈپریشن میں خودکشی کرتا ہے تو سینے پہ گولی نہیں, اور 2 گولیاں نہیں چلی ہیں, ایک ہی چلی ہے,
ایک ہی سے اس نے فائر کیا ہے. بعض لوگوں نے غلط خبر پھیلا دی کہ ایک یہاں ماری ایک یہاں ماری. ایسا ویسا ہی نہیں ہوتا. جب انسان یہاں مارتا ہے تو پھر یہاں مارنے کے قابل رہتا نہیں, اور یہاں مارتا ہے تو ویسے ہی مر جاتا ہے. یہ سب فیک نیوز ہیں جو چل رہی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ اس نے بیچارے نے گولی چلائی نہیں ہے. یہ خالص شہادت ہے, حادثاتی موت ہے. تو ان کا بھی میں آڈیو مولانا شاہد امین صاحب کی بھی چلا دوں گا تاکہ لوگوں کو اور ہو جائے. لیکن پھر بھی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے تو کرنے دو, اس میں کسی سے کیا لینا دینا. باقی اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوشیاں نصیب کرے, اس کی مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین اور صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. خودکشی حرام تھی, حرام ہے, حرام رہے گی چاہے. اچھا ایک اور آخری بات, فرض کرو کسی مولوی کا بچہ خودکشی کر بھی لیتا ہے تو خودکشی کفر سے بڑھ کے تو گناہ نہیں ہے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا, ایمان لایا نہیں, تو کیا اس بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ لوگ اگر تانا دیتے نوح علیہ السلام کو, آپ اپنا بیٹا کو تو سدھار نہیں سکے, ہمیں نصیحت کر رہے ہو, دیتے ہوں گے یقیناً, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو نصیحت اسے کر رہا ہوں وہی تمہیں کر رہا ہوں, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے ایمان نہ لائے. لوط علیہ السلام کی بیوی فاحشہ اس سینس میں کہ وہ لڑکے جب بدکاری کرتے تھے ان کو پتہ بتاتی تھی, کتنا بڑا جرم ہے. لوگ کہہ سکتے تھے لوط علیہ السلام سے, آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہو, بیوی تو آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں. تو وہ کیا جواب دیتے؟ بھائی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کسی کے ریلیٹو کے برے ہونے سے کسی دوسرے کو برا نہیں کہا جا سکتا. علماء بھی ایک عام لوگوں کی طرح ہی انسان ہوتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی فرما بردار بیٹا پیدا ہوتا ہے, کوئی نافرمان پیدا ہوتا ہے, کسی کی بیوی نیک ہوتی ہے, کسی کی بیوی غلط ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں غلط ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بعض وقت طلاق دینے میں مسائل ہوتے ہیں, بچے رولنے کا خطرہ ہوتا ہے, انسان روک لیتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 4-5 لڑکیاں کہیں جا رہی ہیں, مجھے کہا یہ دیکھو اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں, مسجد میں بیان کرتے ہیں, بچیاں پردہ کرتی نہیں ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا ہو, نہ مانتی ہوں, بگڑ گئی ہوں, باغی ہو گئی ہوں, تو اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا گھر سے نکال دے. میں نے کہا گھر سے نکالنے کے بعد جوان لڑکی کو گھر سے نکالا جائے گا تو باپ کی عزت اس سے بڑھے گی اور خراب ہو جائے گی. اس کی جو مجبوری ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تو اگر بالفرض کسی کے گھر میں خودکشی ہوئی بھی ہے, کسی عالم کے گھر میں, اول تو یہاں تو ہوئی نہیں ہے, اگر ہوئی بھی ہے تو اس سے اس عالم کو یا علماء کو برا بھلا کہنا پھر بھی جائز نہیں بنتا. ہر شخص اپنے عمل کا مکلف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزوں کو دیکھ کے دینداری کا پتہ لگاؤ, نابالغ اولاد اور داماد جو انتخاب کے وقت. جب بیٹی دے رہے ہو تو وہ لڑکا کیسا تھا, بے دین کو دے رہے ہو اس کا مطلب آپ خود ٹھیک نہیں ہو. بعد میں داماد بھی بگڑے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں بگڑا نا, جب مجھے ملی تھی تو کسی کو یہ تھوڑی پتا تھی دوسری بھی کرے گا, تو کتنا بگڑ گیا, میں کرتا ہی چلا جا رہا ہوں, اللہ میاں نے روک دیا تو میں روک دیا. میں بھی تو بگڑے ہوئے دامادوں میں میرا شمار ہوتا ہے. شریف شرفا قسم کا داماد ہوتا, ایک ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا, کیا خیال ہے؟ تو وہ تو جب اس وقت میرا دوسری کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو جب ہمارے سسرال کے یہاں میری شادی ہوئی تو اس وقت تو میں بہت شریف تھا, پھر بعد میں مجھے دوسری کا بھی خیال آیا تو پھر میں کیا بن گیا؟ بدماش بن گیا. یعنی ان کی سوچ میں مجھے تو پھر جو تیسری چوتھی کرے گا تو اس کو بگڑا ہوا داماد ہی کہیں گے لوگ, کیا خیال ہے؟ تو بدماش کسی اور سینس میں نہ سمجھیں, بس یہی مطلب ہے بدماشی کا. تو ہاں, اور نابالغ بچہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ کی بچی پورے کپڑے نہیں پہن رہی نا, نابالغ بچی, آپ برے ہو, کیونکہ اس پہ تو آپ کا کنٹرول ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نابالغ بیٹی نابالغ بیٹے پہ آپ کا کیا ہے؟ کنٹرول. اس کو کپڑے پورے پہناؤ. وہ اگر برائیاں کر رہا ہے تو پھر آپ غلط ہو اس کا مطلب. لیکن جب بالغ ہو گیا تو ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے. پھر پورا کنٹرول نہیں ہوتا انسان کا, پھر پتہ نہیں کیا کیا بات. اکثر تو صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن بگڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ کو برا کہنا ٹھیک نہیں. میں نے ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے دل میں داڑھی کی بڑی اہمیت تھی, بہت بیان کیا کرتے, اور اپنے بچوں نے داڑیاں نہیں رکھی ان کے. وہ کہا کرتے تھے میں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے, اگر بن جاتے تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے, لیکن بس اللہ کی مرضی. تو یہ ہوتا ہے گھروں میں, تو اس میں کسی کی وجہ سے کسی کو ملامت کرنا ٹھیک نہیں ہے.